الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دین سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں رکھا ہے۔ اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کا دین بلا کسی کمی بیشی کے آپ نے پوری طرح ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان پہ یہ لازم کیا ہے کہ جو نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھیں، اور جو جاننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ وہ مسائل کو بیان کریں۔ اسی کو کہا جاتا ہے علم سیکھنا اور سکھانا، یا خاص سوالوں میں اس کو فتویٰ بھی کہا جا سکتا ہے، فتویٰ دینا اور فتویٰ پوچھنا۔ تو آج ہم نے درس کا عنوان یہی اختیار کیا ہے کہ فتویٰ کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، اور علم کے بغیر فتویٰ دینے کا نقصان کیا ہے۔ فتویٰ کے لیے فتویٰ پوچھنا ایسے شخص سے جس کے پاس علم نہیں، اس کا کیا نقصان ہے، اور علم کے بغیر فتویٰ دینے کا کیا نقصان ہے۔ یہ کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ ذمہ داری دی کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو علم والے ہیں ان سے سوال کیا جائے، یہ سوال کرنے کی ذمہ داری دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء پر یہ ذمہ داری دی کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں، جو علم آپ چھوڑ کے گئے ہیں، اس علم کو علماء یاد رکھیں اور اس کے مطابق لوگوں سے بیان کریں۔ قرآن پاک میں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 187 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو کتاب دیا گیا، جن کو کتاب دیا گیا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم لوگوں سے اس کو بیان کرو گے۔ کتاب کا علم اللہ نے آپ کو دیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہی تک اسے چھپا کے نہ رکھو، اسے لوگوں سے بیان کرو گے، اس کی وضاحت کرو گے، ولا تکتمونہ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن اہل کتاب نے، جو ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس حکم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا تھا اور جس کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے بجائے انہوں نے دنیا کی معمولی مال و متاع کے لیے دنیا کی معمولی مال و متاع کو اختیار کر لیا، اور یہ کتنا گھاٹے کا سودا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نفع والی تجارت عطا کی تھی۔ اگر وہ اللہ کا حکم بیان کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں بھی خیر ہوتا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے دنیا کے معمولی مال و متاع کو اختیار کر لیا اور اپنی منمانی کرنے لگ گئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی آیتوں کو، جو ہم نے واضح نشانیاں، واضح ہدایات جو نازل کی ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کتاب کا علم رکھنے والے اس کو چھپا لیتے ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا وعید کیا ہے، اس کی دھمکی کیا ہے، اللہ نے کس طرح ڈرایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں۔ ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ کے علاوہ دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی انہیں پہنچتی ہے۔ کس سزا میں، کس جرم میں؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں جو چیز موجود ہے، اللہ نے جو بیان کر دیا ہے، اس کو بیان نہیں کرتے بلکہ چھپا لیتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو گئیں،
ایک ذمہ داری ہے مسلمان امت کی کہ وہ علماء سے پوچھیں، اور ایک ذمہ داری ہے علماء کی کہ وہ اللہ کی کتاب کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ تو ایک ہے پوچھنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سائل، اور ایک ہے جواب دینے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم یا مفتی۔ تو ایک کا کام ہے پوچھنا اور ایک کا کام ہے جواب دینا، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں 3660 نمبر پہ ہے اور سنن ترمذی میں 2649 نمبر پہ ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، جس شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اس علم کو چھپا لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا، اس نے اس علم کو چھپا لیا، تو قیامت کے دن اسے آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر علم ہے تو بیان کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر پوچھے جانے کے بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں بیان کرنے کو، وضاحت کرنے کو، سوال پوچھے جانے پر اس کا جواب دینے کو فتویٰ کہتے ہیں۔ حکم شرعی کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا، یا حکم شرعی کو یا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کسی مسئلے میں، اس مسئلے کو بیان کرنے کا نام فتویٰ ہے۔ ایک چیز ہوتی فتویٰ اور ایک چیز ہوتا ہے فیصلہ یا قضا، یعنی ایک قاضی ہے اور ایک مفتی ہے۔ قاضی اور مفتی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا تو اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ قاضی جو ہوتا ہے ایک عہدے پر ہوتا ہے، منصب پہ ہوتا ہے، اگر اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس مسئلے میں ایسا ہے تو ایک قوت ہوتی ہے جو اسے نافذ کرتی ہے، حاکم اسے نافذ کرے گا۔ اور فتویٰ میں ایسا نہیں ہوتا۔ عالم یہ بیان کرتا ہے فتویٰ میں کہ اس مسئلے میں اللہ کا حکم یہ ہے، اور سامنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے۔ عمل کرے گا اجر و ثواب پائے گا، عمل نہیں کرے گا تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اسے نہیں ملنے والا ہے، یا اسی طرح سے گنہگار اور نافرمان ہوگا اور اس کی وہ سزا پائے گا اللہ کے ہاں۔ تو مفتی کی بات لازم نہیں ہوتی، جبکہ قاضی کی بات باقاعدہ بزور قوت لازم کی جاتی ہے، لیکن دونوں خطرناک ہیں، دونوں کا مسئلہ خطرناک ہے۔ قاضی کا اس لیے کہ اگر غلط شخص پہ اس نے کوئی فیصلہ کر دیا، جان و مال کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مفتی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو نہیں، فوری طور پر وہ مانے نہ مانے، لیکن جب آپ نے کسی مسئلے میں کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ جو لوگ اس اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی خواہش سے کچھ کہہ دیا، آپ نے دلیل کے بغیر کچھ کہہ دیا، منمانی کچھ کہہ دیا، تو کتنے سارے لوگ قیامت تک جتنے آئیں گے سب اس کی وجہ سے نقصان میں رہیں گے، غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو دونوں کی ذمہ داری اہم ہے اور دونوں کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، اس لیے دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسی طرح سے صحیح چیز بتانا چاہیے۔ کب کب علم چھپانا یا فتویٰ چھپانا حرام ہے اور بیان کرنا فرض ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، جب کسی سے سوال کیا جائے اور آدمی مسئلے کو خوب اچھی طرح جانتا ہو یا جانتا تو نہ ہو لیکن اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ اس مسئلے کا علم وہ حاصل کر سکتا ہے اور کر کے بتا سکتا ہے، اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں، ایسے آلات ہیں کہ جن آلات کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر کے اسے بتا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جواب نہیں دیتا تو وہ علم چھپانے والا مانا جائے گا اور ایسا عمل کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اور اگر وہ جانتا نہیں، عالم نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جواب تلاش کر سکے اور اس کے باوجود جواب دیتا ہے تو جواب دینا اس کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے بغیر کوئی بات کہنا حرام قرار دیا ہے۔ القول علی اللہ بغیر علم، اللہ کے اوپر کوئی بات کہنا جو علم کے بغیر ہو یہ حرام ہے، اور اس تعلق سے انشاءاللہ آیات آگے آئیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے، تو پہلی چیز یہ ہے جواب دینے کے لیے ضروری ہے جب آپ مسئلے کو جانتے ہوں یا مسئلے کو جان کر کے بتانے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو جب آپ سے پوچھا جائے تو بتانا آپ پر لازم ہو جاتا ہے، آپ چھپائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے وہ چیز ہو چکی ہو، واقعہ کوئی ہوا اور اس واقعے کے تعلق سے ایک آدمی سوال کر رہا ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسے ہی سوال کر رہا ہے اور ابھی واقعہ ہوا نہیں،
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جب ہو جائے گا تو مجھ سے پوچھ لینا، تو اس وقت بتانا لازم نہیں ہوتا، لیکن ہو جانے کے بعد ایک آدمی ضرورت مند ہے تو جواب دینا ضروری ہے، جب ضرورت مند نہیں ہے تو جواب دینا بھی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ طالب علم ہو۔ ایک آدمی علم سیکھ رہا ہے ایک ترتیب سے، اس مسائل تو اس میں اسے بتایا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھا جائے اور اس کا جواب دینے میں بڑا نقصان ہو اور جواب نہ دینے میں چھوٹا نقصان ہو، تو چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا، بڑا نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ آپ نے ایسا نہ ہو کہ آپ جواب دے دیں اور اس سے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے، ابھی چھوٹی مصیبت میں ہے تو چھوٹی مصیبت برداشت کر لیا جائے گا بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے، اس لیے اس وقت جواب نہیں دیا جائے گا، اس وقت خاموشی ہی کو اختیار کیا جائے گا۔ یہ سمجھنا جواب دینے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سارے موقعوں پر لوگ جواب دے کر کے بہت سارے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ہم آگے دلیلوں سے دیکھیں گے کہ کیسے بہت سارے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، بہت سارے مواقع پر صحابہ کرام خاموش رہ جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ جواب دینے سے اس سے بڑی مصیبت کا خطرہ ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کعبہ کی عمارت گرا کر کے اس کے 2 دروازے بنا دیں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، دوسرے دروازے سے نکلیں، جو بھی مکہ زیارت کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے، وہ کعبہ کے اندر جا سکے۔ قریش کا پورا قبضہ تھا کعبہ پر، اور اس کا اونچا دروازہ انہوں نے بنا کے رکھا تھا، کسی کو اگر جانے کی اجازت دیتے تو لا کے اس کو چڑھاتے اور اس کے بعد ڈھکیل بھی دیتے، گرا دیتے اندر، ڈھکیل کر کے تو اندر داخل ہونے کی عزت دیتے اور ڈھکیلنے کی بے عزتی بھی کرتے، دونوں چیزیں کر لیا کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ سارے آدم کے بیٹے جیسے کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں، ویسے سارے آدم کے بیٹے برابر ہیں، سب کو حق ہے کعبہ کے اندر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں کیا جائے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر لیا اور مکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، جو چاہتے آپ کر سکتے تھے، تو آپ نے سوچا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اگر تمہاری قوم ابھی نیا مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور ایک دروازے سے نکلتے، لیکن ابھی یہ خطرہ ہے کہ اگر توڑا گیا تو کہیں گے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا۔ کعبہ بہت قابل احترام تھا مکہ والوں کے لیے، بلکہ پورے عرب کے لیے، اگر آپ توڑ کے اسے بنواتے تو یہ ہوتا کہ منمانی کرنے شروع کر دیا انہوں نے، کعبہ کا احترام بھی نہیں رکھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کافر ہو جائیں، ایمان ہی چھوڑ دیں، اللہ پہ ایمان چھوڑ دیں، رسول پہ ایمان چھوڑ دیں، جنت و جہنم پہ ایمان چھوڑ دیں، اور پھر وہ ان کا نتیجہ جہنم ہو جائے گا، اس لیے آپ نے کہا یہ اتنا فرض نہیں ہے، کعبہ میں 2 دروازے بنانا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایک مسئلہ جو کہ دین کا مسئلہ تھا آپ نے اسے بیان کیا، لیکن اس پہ آپ نے عمل نہیں کروایا، اس خاص مقصد سے کہ اس سے بڑا فتنہ ہو جائے گا اور اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایک چیز نہیں بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ کہیں اس کا نقصان زیادہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ وہ حدیث بھی یاد رکھیں جو کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے، اور صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اگر بندے ایسا کریں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں، تو اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ جو شخص خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، اللہ جہنم پہ اس آدمی کو حرام کر دے گا۔ تو یہ چیز معاذ رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی بات ہے، لا الہ الا اللہ دل سے اقرار کیا، دل سے مان لیا، اللہ جہنم میں اس بندے کو نہیں ڈالے گا، اللہ جنت میں ڈالے گا، بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ سناؤ، اس لیے کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے،
بہت سارے لوگ جو نادان ہوں گے، جو کم سمجھ ہوں گے، سمجھ لیں گے کہ لا الہ الا اللہ مان لیا، باقی کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا سچے دل سے، وہ اللہ کے بقیہ احکام کو بھی مانے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا بھی، اللہ سے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے اونچے درجات حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرے گا، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ناسمجھ لوگ ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کافی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، لوگوں کو اس کی خوشخبری عام طور سے نہ سناتے پھرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی بھروسے پر بیٹھ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ بعض چیزوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، سامنے والے کی سمجھ کا، اس کے فہم کا اعتبار کرنا، اس کی عقل کا اعتبار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، اور البتہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، ایسا بالکل اپنے تک ہی نہیں رکھا، آگے بیان کیا، تابعین کو پہنچایا، کیونکہ کتمان والی جو آیت ہے جس میں ہے کہ جو لوگ علم کو چھپا لیتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، تو گناہ سے بچنے کے لیے معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت سے پہلے اسے بیان کر دیا تاکہ آگے پہنچ جائے۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے حدث الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے باتیں بیان کرو ان کی عقل کی مقدار کے مطابق، جتنی عقل ہے اتنی بات بتائی جائے تاکہ ان کے سمجھ میں آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کو جھٹلا دیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی بات آئی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، جب فتویٰ دینا یا جواب دینا ضروری ہے، چوتھی جگہ یہ ہے کہ جو شخص سوال کرنا چاہ رہا ہے وہ حق کا متلاشی ہے، حق کو جاننا چاہتا ہے، حق تک پہنچنا چاہتا ہے، حق کو اپنانا چاہتا ہے، تو اس شخص کو جواب دینا ضروری ہے۔ لیکن ایک شخص حق نہیں چاہتا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف جھگڑا کرنا چاہتا ہے، یا اس کے پاس کچھ غلط افکار ہیں، آپ سے ایک خاص چیز پوچھ کر کے اپنے افکار کی تائید کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی سنتا کچھ ہے، اس کو جوڑتا کہیں اور پہ ہے، کہیں اور پہ جوڑ دیتا ہے، تو یہ فلاں مسئلہ اس مقصد سے پوچھ رہا ہے کہ اس مسئلے میں حق نہیں جاننا چاہتا، بلکہ یہ شخص اس مسئلے کو سن کر کے اپنا دوسرا مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنی دوسری غرض پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو جب آدمی کو پتہ ہو کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے تو اس وقت بھی جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک شخص اس لیے فتویٰ لینا چاہتا ہے تاکہ اس سے کھلواڑ کر سکے، یا اس کو اپنے حساب سے معنی پہنچا سکے، یا اسی طرح سے اپنی خواہش کے حساب سے وہ چل سکے۔ آ کر کے بہت سارے لوگ فتویٰ پوچھنے میں اچھا ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، 3-4 آپ کو پہلے سے بتا دیں گے، اس کے بعد کہیں گے اس میں فلاں چیز ٹھیک ہے، یعنی وہ گویا اپنی خواہش والی چیز جاننا چاہتے ہیں، وہ اصل حق تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو ایسے لوگوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ان کا طریقہ بالکل یہودیوں کا طریقہ ہے، جیسے یہودی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپس میں پہلے سے کہہ کے آتے تھے، کہتے تھے ان اوتیتم ھذا فخذوا وان لم تؤتوہ فاحذروا، جاؤ وہاں سے فیصلہ لو، وہاں سے مسئلہ پوچھو، اگر ایسا جواب ملے تو قبول کر لینا، اور اگر ایسا جواب نہ ملے تو قبول نہیں کرنا۔ پہلے سے بات کر کے آتے تھے، 2 آدمی آ رہے ہیں، 3 آدمی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر اس طرح کی بات بتائیں گے تو قبول کر لینا، اور اگر اس طرح کی بات نہیں بتائیں گے جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوگی تو نہیں قبول کرنا۔ تو گویا پہلے سے اپنی خواہش کی ایک بات طے کر کے آ رہے ہیں، اگر اس کے مطابق جواب ملے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ کس کا طریقہ تھا یہ؟ یہودیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 42 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اگر وہ اس طرح کے مقصد سے آتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں فیصلہ سنائیں، آپ چاہیں جواب دیں، چاہے نہ جواب دیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو فیصلہ کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ منہ پھیر لیں، آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں، آپ نہ جواب دیں انہیں، کیونکہ ان کا مقصد حق قبول کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی خواہش کے مطابق آپ سے فتویٰ لینا ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، ان سے اعراض کر لیتے ہیں،
ان کو جواب نہیں دیتے تو وہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ ہی دیتے ہیں تو عدل و انصاف کا فیصلہ کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ رہے کہ کب جواب دینا ضروری ہے. سوال کیا جائے تو کب جواب دینا ضروری ہے اور کب جواب دینا ضروری نہیں ہے. فتوے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ فتویٰ بتانے والوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے، اس لیے کہ فتویٰ کے ذریعے سے ہم اللہ کا حکم جانتے ہیں. کسی ایک مسئلے میں عبادت کیسے کریں گے، معاملہ کیسے کریں گے، نکاح کیسے کریں گے، طلاق کیسے دیں گے، تجارت کیسے کریں گے، جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں ان معاملات کو ہم کیسے چلائیں گے، یہ فتویٰ کے ذریعے سے ہی ہم جان سکتے ہیں. تو اس لیے اگر فتویٰ دینے والا کوئی نہ ہو، علم بتانے والا کوئی نہ ہو تو جہالت اور اندھیرے پھیلتے چلے جائیں گے اور لوگ راستہ ہی نہیں جائیں گے کہ صحیح راستہ کون سا ہے جس پر ہم چل سکیں. آپ ایسے سوچ لو، فتویٰ یہ بیماری کا علاج ہے. دین کے مسئلے میں کوئی بیمار ہے، وسوسے کا شکار ہے، شبہے کا شکار ہے، شک کا شکار ہے، حق نہیں جانتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر معالج کہیں سے ختم ہو جائیں، کوئی ایک بستی ہے اور اس میں ایک بھی علاج کرنے والا نہیں ہے، ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ پریشان ہو جائیں گے لوگ، بیماریوں سے تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. تو وہ تو جسم کی بیماری سے ہلاک ہوں گے، اور جہاں فتویٰ دینے والے نہ ہوں، جہاں علماء نہ ہوں، وہاں کیا ہوگا کہ روح کی بیماری سے ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے. اس لیے فتویٰ دینا بہت اہم ہے. جیسے نیم حکیم خطرے جان، ویسے نیم مفتی خطرے ایمان. نیم عالم یا نیم مفتی خطرے ایمان ہو جائے گا. تو دونوں مسئلے کو، دونوں خطرناک ہے دونوں میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے کہ وہی بتائے جو جانتا ہو، اللہ کی طرف سے وہی بات کرے. اور اسی لیے علماء نے مفتی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، الموقع عن اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستخط کرنے والا. گویا جب آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور اس پہ دستخط کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن کر رہے ہیں. آپ کسی حاکم کی طرف سے کوئی سائن کر دیں ایسی ویسی بات پہ، کیا نتیجہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائن کر کے دے دے جو اللہ کی مرضی نہیں، اپنی خواہش کی مرضی اللہ کے نام کر دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں اس سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فحش کاری کو، چاہے وہ کھلی ہوں چاہے وہ چھپی ہوں، اور گناہوں کو اور سرکشی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ ایسا شرک کرو جس کی اللہ نے دلیل نہیں نازل کی. کوئی بھی شرک دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا، سارے شرک بے دلیل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرو جس کی اللہ نے دلیل نہیں نازل کی ہے. وہ کیا ہے؟ حرام چیزوں میں سے ایک ہے. اور اس کے بعد اگلا حرام کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہو جو کہ تم نہیں جانتے. علم کے بغیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. ایک ہے آپ کو علم ہے کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ علم کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ علم کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ان کا ایسا کہنا اس لیے ہے، کچھ نے کہا کہ شرک کے برابر ہے کیونکہ اللہ نے شرک کے ساتھ بیان کیا، اور کچھ نے کہا شرک سے بڑا ہے. شرک سے بڑا ہے جنہوں نے کہا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جتنے گناہ ذکر کیے ہیں، پہلے چھوٹا ذکر کیا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا. تو اس لیے جب اللہ نے چھوٹا ذکر کیا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، تو آخر میں شرک ذکر کیا جو سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد اس کو ذکر کیا. اس کا مطلب یہ شرک سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ یہ شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، کفر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جو آدمی غلط بلا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات لیے بغیر خود اللہ کے مقام پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے روکے، جیسی چاہے شریعت نازل فرمائے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اس نے اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کر لیا کہ میں جس چیز کا چاہوں حکم دوں،
میں جس چیز سے چاہے منع کروں، میں جیسی چاہوں شریعت اور دین بناؤں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لینا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں، جو سورہ نحل 116 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، جو تمہاری زبان اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کہہ دے ویسا نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا کے نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرو، جھوٹ لگاؤ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی۔ اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ نے جو رزق تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جو رزق تمہارے لیے اتارا ہے، اس رزق میں سے تم نے کچھ حلال کر لیا اور کچھ حرام کر لیا۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم جھوٹ موٹ اللہ پہ لگا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حلال کر لیتے ہو، کچھ حرام کر لیتے ہو۔ جیسے مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، کوئی جو ہے سانڈ چھوڑ دیتے تھے، کہا اسے کوئی نہیں کھا سکتا، یہ حرام ہے سب کے لیے، یہ بتوں کے نام پہ ہے، تو حرام کر لیا اس کو۔ اللہ نے ان کو اس کی اجازت دی تھی کہ مورتی کے نام پہ، بت کے نام پہ چھوڑ دو، ایسے کوئی نہیں کھائے گا، حرام ہے۔ تو قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم گڑھ کے اپنی طرف سے اللہ پہ ایک بات لگا رہے ہو اور یہ اس کا تمہیں حق نہیں ہے۔ اللہ کی اجازت ہو تو حلال یا حرام ہے، اپنی طرف سے کوئی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اور بھی آیات اور احادیث ہیں۔ احادیث میں دیکھیں آپ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی علم کو بندوں سے نہیں نکال لے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر کے علم کو ختم کر دے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے، علماء کی وفات ہو جائے گی، علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا۔ حتی لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، اس کے بعد حالت یہ ہو جائے گی جب علماء وفات پا جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود بھی راستے سے بھٹک جائیں گے، دوسروں کو بھی راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو گویا یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز بتائی کہ علم کے بغیر فتویٰ دیا جانا یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے لیکن اس مسئلے میں ایک بات یاد رہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ علم کے مطابق ہی بول سکتے ہیں، صحیح ہے علم کے مطابق بول سکتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہے کہ بھائی دن میں کتنے وقت کی صلاح فرض ہے، تو آپ کو نہیں بھائی میں عالم نہیں ہوں اس لیے نہیں بتا سکتا، ایسا کریں گے یا بولیں گے 5 وقت کی صلاح فرض ہے؟ بعض چیزیں جو دین میں بہت واضح ہیں اور ہر مسلمان کو معلوم ہے اور جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور جس میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں آپ بتائیں گے، وہاں آپ مفتی نہیں ہیں، وہاں آپ نقل کرنے والے ہیں، ایک علم ہے جس علم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں صوم رکھنا فرض ہے، تو کہو گے رمضان کا مہینہ ہے۔ کس شہر میں حج کرنے جاتے ہیں، تو کہو گے مکہ شہر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اجتہاد والا مسئلہ نہیں ہے، بالکل صاف ہے، واضح ہے اور یہ ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ اس لیے اس میں اگر کوئی آدمی تقوی طہارت دکھانے لگے تو کہیں گے کہ یہ بھی بے علمی کا نتیجہ ہے، علم کا نتیجہ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ فتویٰ دینے میں آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے
اور اس میں صحابہ کرام کا طریق ہے، تو بہت سارے اس میں سلف سے بہت سارے اقوال اس سلسلے میں مروی ہیں، اور وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سوال کا بھی وقت ہے، تو اس لیے میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے صرف ایک دو پوائنٹ اور بات کر کے میں درس ختم کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ سوال جواب لے لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب ہے امام ابن حمدان کی صفۃ الفتویٰ، اس میں انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی مسئلے میں سوال کیا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کان نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان سئل عن شیء لا يعلمه قال لا ادری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، آخری رسول تھے، رحمت عالم تھے، بشیر و نذیر تھے، امت پر شفیق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے علم سے آپ کو نوازا تھا، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، امت کے لیے سب سے زیادہ خیر چاہنے والے، لیکن جب کوئی مسئلہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا تھا تو آپ بھی کیا کہتے تھے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اس دنیا میں کون سی جگہ سب سے بدترین ہے، کون سی جگہ اس دنیا میں سب سے شر ہے، سب سے بری جگہ ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، جبریل السلام آتے رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، وحی لاتے رہتے تھے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل اس زمین پہ سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبریل نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیں، فرشتوں کے سردار، انبیاء پہ وحی لانے والے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی، اللہ سے بہت قریبی فرشتے، لیکن جو مسئلہ نہیں معلوم کہا مجھے نہیں معلوم، تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس زمین میں سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بازار، اسواقہ، بازار سب سے بدترین جگہ۔ بازار میں ایک بھیڑ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مقصد سے آتا ہے، کوئی کسی لیے کوئی کسی لیے، اور دنیا بھر کا شر وہاں موجود ہوتا ہے، تو سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ تو یہ مسند احمد میں اور یہ جو ہے امام ابن حمدان کی کتاب صفۃ الفتویٰ میں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اور فرشتوں کی بات تو قرآن پاک میں ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ ایک بار جو ہے امام شعبی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ عراق والوں کے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ذرا بھی شرم نہیں آئی کہتے ہوئے کہ مجھے نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا نام پوچھا فرشتوں سے، کہا بتاؤ فرشتوں کیا نام ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں معلوم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کہا فرشتوں کو کوئی شرم نہیں آئی تو مجھے کیا شرم ہے؟ فرشتے اللہ کے معصوم بندے ہیں، نیک بندے ہیں، گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، اللہ نے اپنے قریبی ان کو بنایا ہے، مختلف خدمت پہ لگایا ہے، انہوں نے نہیں معلوم تھا، کہہ دیا نہیں معلوم، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بعض علماء نے کہا کہ لوگ ہم کو جہنم کا پل بنانا چاہتے ہیں، اپنا تو ہماری پیٹھ پہ چڑھ کے پار ہو کے جنت چلے جائیں اور ہمیں جہنم میں گرا دیں۔ آئیں گے کہیں گے مولوی صاحب یہ چیز حلال ہے نا، آپ کہہ دو حلال تاکہ کل قیامت کے دن کہیں انہوں نے حلال کہا تھا، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا نا، انہوں نے حلال کہہ دیا تھا، تو وہ جہنم میں جائیں اور یہ خود جنت میں چلے جائیں۔ تو ایک عالم کو، ایک مفتی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پل نہیں بننا چاہیے، بلکہ خود بھی جنت میں جانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بلا علم جو ہے فتویٰ دینے کا نقصان دونوں طرف ہے، جس کے لیے فتویٰ دیا جائے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور جو فتویٰ دینے والا ہے اس کو بھی نقصان ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کا نقصان دیکھتے ہیں، آخرت کا نقصان سن چکے، لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، یہ سن چکے۔ آخرت دنیا کا نقصان سنتے ہیں، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 336۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار ایک سفر میں نکلے، ہم میں سے ایک شخص کو سر میں زخم آ گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے اور میرے سر میں زخم ہے، اگر میں غسل کر لیتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زخم اچھا نہ ہو اور
حالت بگڑ جائے۔ لوگوں نے کہا کیا میں تیمم کر کے صلاح پڑھ سکتا ہوں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس پانی ہے، تیمم کر کے کیسے صلاح پڑھ سکتے ہو؟ پھر اس شخص نے غسل کر لیا اور اس کی وفات ہو گئی، غسل کر لیا، وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعے کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ان لوگوں پر جنہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا قتلوا قاتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ انہیں غارت کرے۔ تو اس کی موت کا سبب کون بنے؟ جو لوگ نہیں جانتے تھے، کہتے بھائی مجھے نہیں معلوم، آپ ایسا کرو غسل نہ کرو، آپ کو نقصان ہے، چلو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، جو بتائیں گے وہ کر لینا، ابھی مت کچھ کرو، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن بلا علم کے کہہ دیا نہیں تم کو غسل کرنا ہی پڑے گا، مر جاؤ جیو ہم کے کیا مطلب۔ تو غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے جان چلی گئی اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوئے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ لے لیتے ہیں، کبھی کبھی مفتی صاحب کی جان چلی جاتی ہے، جو فتویٰ دیتے ہیں غلط، ان کی جان چلی جاتی ہے۔ ان کی کیسے جان جاتی ہے؟ یہ سنیں، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2766، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا۔ ایک عبادت گزار کے پاس پہنچا، جو عبادت گزار ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ عالم بھی ہوں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ دیکھ لیے کوئی داڑھی والا ہے تو سمجھتے ہیں اس سے فتویٰ پوچھ لو۔ داڑھی علم کی نشانی تھوڑی ہے، علم الگ چیز ہے، داڑھی ایک ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک کو رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پگڑی دیکھ کے فتویٰ پوچھنے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ جبہ دیکھ کے فتویٰ پوچھنے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ مسواک دیکھ کے فتویٰ پوچھنے لگتے ہیں۔ فتویٰ پوچھنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص عالم ہے یا نہیں ہے۔ عالم فتویٰ دے سکتا ہے، غیر عالم نہیں۔ عبادت گزار لوگوں کے یہاں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت بڑے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود گناہ نہیں کیا نا، تو اسے کیا پتہ۔ لیکن علماء جانتے ہیں کہ کس گناہ کا کیا درجہ ہے اور کس گناہ کی کیا سزا ہے، اور کب توبہ ہے اور کب نہیں توبہ ہے، اور توبہ کی شرطیں کیا ہیں، اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا۔ تو یہ ساری تفصیل علماء جانتے ہیں۔ تو اس نے عبادت گزار سے پوچھا، کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو کہتا 99 قتل، تمہاری توبہ کیسے قبول؟ اچھا عبادت گزار تھا، نہ علم تھا نہ عقل تھی۔ اگر عقل ہوتی تو کم سے کم سوچتا کہ 99 قتل کرنے والا ہے، اس سے بات سمجھ بوجھ کے اسے بات کرنا چاہیے، سمجھ بوجھ کے بات کرنا چاہیے۔ نہیں کہہ دیا 99 قتل کیا، کیسے تمہاری توبہ؟ اس نے کہا تو پھر 100 پورا کر لیتا ہوں، ہے نا، مار دیا، جان چلی گئی، 100 پورا کر لیا اس نے۔ لیکن اس کے دل میں تڑپ تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں صحیح مسئلہ جانوں، میں کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ یہ کسک اور تڑپ تھی اس کے دل میں، اور چنانچہ وہ عالم کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک عالم کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کون ہے جو تمہارے اور توبہ کے درمیان آڑ بن سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے، جب تک کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نہ نکل جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا۔ کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تم توبہ کر سکتے ہو۔ ہاں 99 قتل کوئی ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل نہیں ہوتی نا، قتل ہونا کا مطلب تم بہت برے لوگوں کے بیچ میں تھے، اس لیے تم اپنی جگہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جگہ بدل لو، ہجرت کر لو۔ اور چنانچہ وہ آدمی وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور راستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت بھی وہ گھسٹ کے چلا کہ ادھر میں پہنچ جاؤں جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ گویا توبہ کا اتنا زیادہ اس کے اندر جذبہ تھا۔ جب وفات ہو گئی تو رحمت والے فرشتے آئے کہ توبہ کرتے آ رہا تھا، ہم جنت میں لے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے آئے کہ 100 قتل کیا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ زمین ناپو، جس طرف اگر نیک لوگوں کی زمین کی طرف بڑھ گیا ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر بروں کی زمین کی طرف ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، میرا بندہ توبہ کر کے آ رہا تھا۔ زمین سمٹ گئی، ناپا گیا تو وہ تھوڑا سا جو آخر میں گھسٹ کے چلا تھا، اور اللہ نے زمین کو بھی حکم دے دیا سمٹنے کا، تو وہ تھوڑا سا نیک لوگوں کی طرف ہو گیا، اور اس کے بعد اسے جنت میں لے کے چلے گئے، رحمت کے فرشتے اسے لے کے چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ علم کے ساتھ اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بے علمی کے ساتھ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے، علم کو پھیلانے، علم سے محبت کرنے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ
فائدے میں رکھے، نفع میں رکھے، اور ہر جگہ خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے اللہ بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔